بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت نمبر 6۔ سب سے پہلے عبارت سنو۔ ملک زادہ گنج فراواں از پدر میراث یافت، دست کرم بکشاد و داد سخاوت بداد، و نعمت بے دریغ بر سپاہ و رعیت بریخ قطع۔ نیا ساید مشام از طبلِ عود، بر آتش نہ کہ چوں عنبر ببوید، بزرگی بایدت بخشندگی کن کہ تا دانا نہ یفشانی نہ روید، یکے از جلسائے بے تدبیر نصیحتش آغاز کرد، کہ ملوک پیشیں مرئی نعمت را بسعی اندوختہ اند و برائے مصلحت نہادہ، دست ازیں حرکت کوتاہ کن کہ واقع ہا در پیش است و دشمنان در کمین، نباید کے بوقت حاجت درمانی قطع۔ اگر گنجے کنی بر عامیاں بخش، رسد مر ہر گدائے را برنجے۔ اور بعض نسخوں میں، گلستاں کے بعض نسخوں میں ہر گدائے کے بجائے ہر قد خدائے کا لفظ ہے۔ اگر گنجے کنی بر عامیاں بخش، رسد ہر قد خدائے را برنجے، رسد ہر قد خدائے را برنجے قد خدا۔ چرا نہ ستانی از ہر یک جو سیم، کہ گرد آید ترا ہر روز گنجے۔ ملک زادہ روئے ازیں سخن درہم کشید، موافق طبع بلندش نیامد، و مر اورا زجر فرمود و گفت، مرا خداوند تعالی مالک ای ممالک گردانیدہ است۔ اور گلستاں کے بعض نسخوں میں ای ممالک کے بجائے ای مملکت کا لفظ ہے۔ مر خداوند تعالی مالک ای مملکت گردانیدہ است، تا بخورم و ببخشم نا پاسباں کے نگہ دارم بیت۔ قارون ہلاک شد کہ چہل خانہ گنج داشت، نوشیرواں نہ مرد کہ نام نکو گذاشت۔ ترجمہ دیکھو۔ ملک زادہ گنج فراواں، فراواں کا معنی بہت، فراواں کا معنی بہت۔ از پدر میراث یافت، میراث کا معنی ہے ترکہ، یعنی وہ مال جسے مرنے والا چھوڑ کر مرتا ہے، جو اس کے وارثین کو ملتا ہے۔ سمجھ میں آیا نا؟ ترجمہ یہ ہوا جملے کا، ایک بادشاہ کا لڑکا باپ سے بہت سارا خزانہ وراثت میں پایا، ترکہ پایا۔ ایک بادشاہ کا لڑکا باپ سے بہت زیادہ خزانہ ترکہ پایا، دست کرم بکشاد، اس نے بخشش کا ہاتھ کھول دیا، وہ داد سخاوت بداد، اور خوب سخاوت کی۔ اس نے بخشش کا ہاتھ کھول دیا اور خوب سخاوت کی۔ وہ نعمت بے دریغ بر سپاہ و رعیت بریخت، اور فوج اور رعایا پر بے حساب نعمت لٹایا، یعنی بے حساب مال لٹایا۔ بے دریغ، بے دریغ کا معنی بے روک ٹوک، بے حساب، بے تأمل، نہیں سمجھے؟ تو ترجمے میں یہ کہو، اور فوج اور رعایا پر بے حساب مال و دولت لٹایا، ریختن مصدر سے ہے نا؟ ریختن مصدر، لٹانا، بہانا۔
قطع نیا ساید مشام از طبلِ عود بر آتش نہ کے چوں عنبر ببوید. عود کی ڈبیا سے دماغ معطر نہیں ہوتا ہے، اسے آگ پر رکھ تاکہ وہ عنبر کی طرح خوشبو دے. اس طرح ترجمہ کر لو تو اور زیادہ تم کو سمجھ میں آ جائے گا. اگر بتی کے ڈبے سے دماغ کو خوشبو نہیں پہنچتی ہے، اگر بتی کے ڈبے سے دماغ کو خوشبو نہیں پہنچتی ہے، اسے آگ پر رکھ، یعنی اسے جلا تاکہ وہ عنبر کی طرح خوشبو دے. سمجھ میں آیا نا؟ عود جو ہے نا، عود ایک لکڑی ہے جو خوشبو دیتی ہے، جلانے سے وہ خوشبو دیتی ہے. سمجھ میں آیا نا؟ طبلِ عود، طبلہ کا معنی ہے ڈبہ، صندوق. سمجھ میں آیا نا؟ طبلِ عود یعنی عود کی ڈبیا. عود کی ڈبیا کا دو مفہوم ہے. ایک تو یہ ہے کہ عود کی لکڑی سے تیار کیا گیا ڈبہ، اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ عود کی لکڑی جس ڈبے میں رکھی جاتی ہے. نہیں سمجھے؟ تو عود کیا ہے؟ ایک مشہور لکڑی ہے جو جلانے پر خوشبو دیتی ہے. سمجھ میں آیا نا؟ مشام کا معنی قوت شامہ کی جگہ. قوت شامہ یعنی سونگھنے کی قوت. سونگھنے کی قوت جو دماغ کے اندر ہے نا، اس کی جو جگہ ہے، اس کی جگہ وہ مشام ہے. مشام یعنی قوت شامہ کی جگہ. اس سے مراد مطلقاً دماغ ہے، دماغ. سمجھ میں آیا نا؟ دماغ سے آپ اس کا ترجمہ کر لیجئے. نیا ساید، نیا ساید، نیا ساید بولو. ارے کون مصدر ہے؟ آرام کرنا. آسائشتن نہیں ہے، آسائشتن، نکالو آمد نامہ نکالو. تم لوگ آمد نامہ پڑھ کر کے کچھ یاد رکھے ہی نہیں ہو. ارے نکالو نا، لاؤ نا. تسہیل المصادر جی. آسودن ہے نا، آسودن ہی سے ہے. چلو آسودن. آسودن مصدر آرام کرنا، سمجھے؟ اسی سے ہے آساید، اور اسی کا منفی ہے، نفی کا صیغہ ہے نیا ساید. ترجمہ ہم بتا چکے ہیں. نیا ساید لفظی ترجمہ آرام نہیں کرتا ہے. عود کی ڈبیا سے دماغ کو آرام نہیں پہنچتا ہے، دماغ کو آرام نہیں پہنچتا ہے. یہ لفظی ترجمہ ہو گیا. مفہومی ترجمہ، عود کی ڈبیا سے دماغ معطر نہیں ہوتا ہے. بر آتش نہادن مصدر سے فعل امر، اسے آگ پر رکھ تاکہ وہ عنبر کی طرح خوشبو دے. عنبر کیا ہے؟ وہ بھی ایک مشہور خوشبو کا نام ہے، عنبر. یہ خوشبو کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ بعض نے کہا کہ یہ پہاڑ کی چوٹیوں سے حاصل ہوتی ہے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ خوشبو جو ہے اس کا پودا
سمجھ میں ہے نا؟ یہ سمندر سے حاصل ہوتا ہے۔ پانی دریائی گائے کا وہ گوبر ہے، بعض نے یہ کہا کہ دریائی گائے کا وہ گوبر ہے، سمجھ میں ہے نا؟ عنبر تو وہ سمندر سے حاصل ہوتا ہے۔ تو بعض نے کہا کہ وہ سمندر سے حاصل ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ وہ پہاڑ اور جنگلات سے حاصل ہوتا ہے۔ بہرحال تو ایک مشہور خوشبو کا نام ہے عنبر۔ بزرگی بایدت بخشندگی کن کہ تا دانا نیفشانی نہ روید، اگر تجھے بزرگی چاہیے تو بخشش کر، کیونکہ دانا کو جب تک تو نہیں جھاڑے گا یعنی نہیں بکھیرے گا، دانا کو جب تک تو نہیں بکھیرے گا نہ روید وہ نہیں اگے گا، وہ نہیں اگے گا۔ اگر تجھے بزرگی چاہیے تو بخشش کر یعنی سخاوت کر، کیونکہ دانا جب تک اسے نہیں بکھیرے گا نہ روید وہ نہیں اگے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ خزانہ جو ہوتا ہے وہ لوگوں پر لٹانے کے لیے ہوتا ہے، سمجھ میں آیا نا؟ اور خرچ کرنے کے لیے ہوتا ہے، یہی خزانے کا استعمال ہے۔ اور خزانے کو ذخیرہ کر لینا اور اس کو محفوظ رکھنا یہ خزانے کا استعمال نہیں ہے۔ تو جو خزانے کا صحیح استعمال ہے وہی بادشاہ کا لڑکا کر رہا ہے، یہ مطلب ہے۔ یکے از جلسائے بے تدبیر نصیحتش آغاز کرد، بے تدبیر ہم نشینوں میں سے ایک نے اس کو نصیحت کرنا شروع کیا۔ تدبیر سے خالی ہم نشینوں میں سے ایک نے اس کو نصیحت کرنا شروع کیا۔ جلسا جلیس کی جمع ہے، جلیس کا معنی ہے ہم نشین، ساتھی، سمجھ میں آیا نا؟ مجلس میں بیٹھنے والا۔ تدبیر سے خالی ہم نشینوں میں سے ایک نے اس کو نصیحت کرنا شروع کیا کہ ملوک پیشی مرئی نعمت را بسعی اندوختہ اند و برائے مصلحت نہادہ، کہ پہلے بادشاہوں نے اس نعمت کو کوشش کے ساتھ جمع کیا ہے اور کسی مصلحت کے واسطے رکھا ہے۔ نصیحت کرتے ہوئے اس نے کیا کہا کہ اگلے بادشاہوں نے، سمجھ میں آیا نا؟ جو بادشاہ گزر چکے ہیں اس سلطنت کے، انہوں نے اس مال و دولت کو بڑی کوشش کے ساتھ جمع کیا ہے اور اس کو کسی اہم کام کے لیے رکھا ہے۔ دست ازیں حرکت کو تاہ کن، اس حرکت سے آپ ہاتھ روک لیجئے، اس حرکت سے ہاتھ کوتاہ کیجئے یعنی روک لیجئے، اس حرکت سے، ایسی حرکت سے آپ ہاتھ کو روک لیجئے کہ واقع ہا در پیش است، کیونکہ سامنے میں جنگیں ہیں، سامنے جنگیں ہیں، وہ دشمنان در کمین، اور دشمن لوگ ہاتھ لگائے بیٹھے ہیں، سامنے میں مستقبل میں جنگیں درپیش ہیں اور دشمن گھات میں چھپے بیٹھے ہیں۔ نباید کے بوقت حاجت درمانی، ایسا نہ ہو کہ ضرورت کے وقت تو عاجز ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ ضرورت کے وقت تو عاجز ہو جائے۔ درما، درما کا معنی عاجز، مفلس، درمانی عاجزی، مفلسی۔ واقعہ، واقعہ کا معنی جنگیں، لڑائیاں، سمجھ